عیسائیوں کا رد ہو گیا کہ جنہوں نے کتنے اللہ بنائے ہیں، اس میں یہودیوں کا بھی رد ہو گیا، اس بات کا ان کا پورا یقین اور عقیدہ تھا، لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ کافروں سے یہ پوچھا جاتا، مشرکین مکہ سے، بت پرستوں سے جب پوچھا جاتا کہ بتاؤ تمہیں پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں کون روزی دیتا ہے، کون بارشیں برساتا ہے، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، 10 آیات ہیں جس میں سوالات کیے گئے مشرکین سے، کافروں سے۔ آگے سے ان کا جواب کیا ہوتا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اللہ کے لفظ سے کہیں گے کہ یہ سبھی کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ کا لفظ صرف جانتے نہیں بلکہ اللہ پر ان کا ایمان تھا، اور جانتے تھے کہ اللہ ہی حقیقی مالک ہے پوری کائنات کا، اس بات کا ان کا پورا یقین اور عقیدہ تھا، لیکن اس کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ ہاں، یہ ان کا جرم تھا۔ ہمارے ہاں بات جو کہتے ہیں نا کہ قرآن میں جس شرک کا بیان ہوا ہے بتوں کا شرک ہے، کہ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں تھے وہ مشرک، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ قرآن کی ایک نہیں 10 آیات اس بات کی کھلی واضح دلیلیں ہیں کہ مشرکین مکہ اور ان سے پہلے کافر مشرک بھی، ہر نبی کے جو مخالفین تھے وہ اللہ کو باقاعدہ مانتے تھے، اللہ کی بلکہ مختلف طرح سے عبادات بھی کرتے تھے، ان کے ہاں عبادت کا جو تصور ہوتا تھا۔ تو خیر، میرے کہنے کا مقصد کہ لفظ اللہ جو ہے ان کے ہاں جانا پہچانا تھا، اور اس لیے اللہ سے دعا بھی کرتے، اللہ کو پکارتے۔ تو فرماتا اللہ تعالیٰ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہہ دو کہ جس رب کی طرف میں تم کو دعوت دیتا ہوں وہ اللہ ہے۔ اور لفظ اللہ کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ لفظ کس چیز سے ہے؟ ہاں، لفظ الالہ، اور الالہ کا معنی وہ معبود جس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے، الالہ کا معنی۔ تو اسی سے لفظ اللہ کہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، کہ جو اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو یہ نام نہیں دیا جا سکتا۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ وہ اللہ احد ہے۔ احد کس سے؟ ایک چیز سے، واحد اثنین ثلاثہ عربی کے جو آپ نمبر جانتے سنتے ہیں، اس میں واحد کا لفظ اسی سے احد ہے۔ تو وہ اللہ ایک ہے، یکتا ہے۔ اللہ کے ایک احد کے اندر جو ہے حقیقت میں بہت سے مختلف گمراہ کن فرقوں جماعتوں کا رد ہو گیا۔ عیسائیوں کا رد ہو گیا کہ جنہوں نے کتنے اللہ بنائے ہیں؟ 3۔ عیسائیوں کے 3 رب ہیں، 3 اللہ ہے، اللہ ہی ہے لیکن 3 ہیں۔ اللہ باپ ہے، اللہ بیٹا ہے، اور تیسرا اللہ روح القدس ہے۔ ان کے اللہ ہی 3 ہیں۔ اب 1 جمع 1 برابر 1، اب یہ فلسفہ آج تک کسی کے دماغ میں نہیں آیا سوائے عیسائیوں کے۔ اس میں یہودیوں کا بھی رد ہو گیا کہ جنہوں نے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ احد ہونے کے اندر وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں اکیلا ہے، اس کے سوا اس کی اور کوئی ذات نہیں ہے۔ وہ اکیلا ہے، اپنے معبود ہونے میں اکیلا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ احد، اس میں مختلف طرح کے مشرکوں کا، چاہے وہ آپ کے زمانے کے مشرک تھے یا آپ کے پہلے کے مشرک تھے یا قیامت تک آنے والا کوئی اور مشرک ہے، ان کا رد ہو گیا۔ احد کے اندر، احد کے اس لفظ کے اندر ان کا بھی رد ہو گیا کہ جنہوں نے اللہ کو یہ نہیں کہ ایک بنایا بلکہ ہر پوری مخلوق ہی اللہ ہے۔ یہ لکڑی ہے، اس کو اگر تھوڑا سا ادھر سے کاٹ دیا جائے، کچھ حصہ الگ کر دیا جائے، جو الگ ہونے والا حصہ لکڑی ہی رہے گا کہ مٹی بن جائے گا، پتھر بن جائے گا؟ لکڑی ہی رہے گا۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ جو اللہ سے حصہ الگ ہوا نور کا، وہ بھی پھر کیا ہے؟ وہ بھی اللہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں ان عقیدوں کو ذرا تھوڑا سا غور کریں کہ کہاں تک انسان پہنچتا ہے، کہاں لے جاتی ہے چیزیں۔ اگر ہم عیسائیوں کو کافر گمراہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو اللہ کے 3 اللہ بنا دیے، تو ہمارے لوگوں نے کوئی کمی نہیں کی۔ تو احد کا یہ لفظ جو ہے اس میں ان سارے جماعتوں کا، گروہوں کا، ان سبھی لوگوں کا رد ہو گیا کہ جنہوں نے ایک سے بڑھ کر کئی اللہ بنا دیے، اللہ کے کوئی حصے جز بنا دیے، اللہ کی اولادیں بنا دی، اللہ کے شریک بنا دیے۔ احد وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں۔ جس طرح اپنی ذات میں اکیلا ہے،
ایسے ہی اپنے اعمال میں، اپنے رب ہونے میں، اپنے الہ معبود ہونے میں اکیلا ہے۔ اس کے ساتھ نہ کوئی دوسرا رب ہے کہ جس نے کائنات بنائی ہو، بنانے میں کوئی اس کا حصہ ہو، اس کی کوئی شراکت ہو، یا کائنات کو چلانے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی کوئی شراکت حصہ ہو۔ وہ اکیلا ہے، بنانے میں بھی، چلانے میں بھی، تدبیر کرنے میں بھی، رزق روزی دینے میں بھی، اور ہر طرح کی ملکیتوں میں وہ اکیلا ہے۔ اسی طرح وہ ہر طرح کی عبادتوں میں اکیلا ہے۔ جس طرح وہ اکیلا رب ہے، پوری کائنات کا رب، خالق، مالک اکیلا ہے، ایسے ہی وہ تمام عبادتوں کے لائق بھی صرف وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔